بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت سیاست کے میدان کے ساتھ ساتھ پاکستان کا عدالتی محاذ بھی گرم ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ شاید کوئی پتہ نہیں کہ تنگ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ والی چیز نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو جس طرح کر کے چلی تھی نا، اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ تو کچھ اور کھیل کھیل رہے تھے، اور وہ جو باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو کیس تھے بڑے اہم۔ ایک کیس عدالت کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کا تھا، سرکاری تجاوزات یا سرکاری زمینوں کے اوپر جو تجاوزات قائم ہو رہی تھی وہ والا کیس تھا، اور دوسرا کیس تھا کہ ایک فداء اللہ نامی پاکستان کا ایک شہری ہے، اس نے جناب عمران خان صاحب کی جو شہریت نہیں اہلیت کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کیا تھا، اور اس میں موقف یہ بنیادی طور پر اختیار کیا گیا تھا کہ جی کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشنوں میں وزیر اعظم نے خود تسلیم کیا تھا کہ جی کہ سینٹ کے ووٹ ٹکٹ یہ وہ فروخت ہوئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نااہلی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں ان کو کس طرح سے یہ نااہلی لگی ان کی، اور شیخ رشید صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا کہ جی کہ ووٹ بکے ہیں، اتنے کے بکے ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو ایک قانون کی زبان میں کہتے ہیں لوکس اسٹینڈائی، کہ آپ اس سے متاثرہ فریق کیسے ہیں۔ تو سوال عدالت کرتی ہے عموماً کہ جب آپ کسی مفاد عامہ کو لے کے عدالت میں جاتے ہیں تو پھر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ اس سے متاثرہ فریق کیسے ہیں، آپ کا تعلق واسطہ کیا ہے۔ تو یہی سوال تھا جب یہ پٹیشن آئی اور جب ہیئرنگ لگی، تو پھر ہم جو ہیں وہ دودھ کے جلے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب کوئی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ لگا کہ جی کہ شاید اب عدالت کے ذریعے عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ نااہل قرار دے دیے جائیں، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے وہ درخواست ہی خارج کر دی، اور اس کی وجہ لوکس اسٹینڈائی بنا کہ بھئی تمہارا کیا تعلق واسطہ ہے، اپنے علاقے کے ایم این اے کو جا کے کہو کہ وہ جائے اور جا کے پٹیشن کرے وزیر اعظم صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف۔ یہ معاملہ ادھر نپٹا، تھوڑا سا سانس آیا کہ اوہو نہیں بچ گئے خان صاحب، یا سسٹم بچ گیا، یہ وہ جس طرح کہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک غیر یقینی صورتحال جو ہوتی ہے نا، وہ والی پیدا نہیں ہوئی، اور جو سسٹم میں ایک آ جاتا ہے نا جی فوری طور پر کہ پتہ نہیں ہن کی ہوئے گا، وہ والی بات نہیں ہوئی۔ تو دوسرا کیس تھا وہ وہی E8، یا کہہ لیں کہ یہ جو اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑی ہے نا پیچھے، اور یہ بہت پھیلا ہوا ہے نیشنل پارک، یہ غالباً 1960 میں یا 70 میں، یہ اسی دہائی میں، کسی ایک دہائی میں یہ اس کو نیشنل پارک کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور جو نیشنل پارک ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی قسم کی تعمیرات جو ہیں وہ تجاوزات ہی سمجھی جائیں گی، وہ ممنوع ہوتی ہیں، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہر طرح کی وہاں پر تعمیر موجود ہے۔ اور ہم نے ایک دفعہ بیٹھک میں جواد فیضی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے تھے ایک دن، تو وہ، اور پھر وجاہت مسعود صاحب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن وہ واپس آ گئے لاہور۔ تو ان دونوں حضرات کا یہ خیال تھا کہ مارگلہ ہل کی جو پہاڑیاں ہیں وہ اب بہت جلد جو ہیں وہ صرف ان کا ذکر کتابوں میں ملا کرے گا، کیونکہ وہاں پر تعمیرات بڑی تیزی سے شروع ہو رہی ہیں، اور وہاں پر آج بھی عدالت میں یہ والی بات سامنے آئی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جی کہ آرمڈ فورسز کے 3 سیکٹرز کے وہاں پر کچھ تعمیرات ہیں، تو اب ان کو کون دیکھے گا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جی کہ لاقانونیت اسلام آباد میں حد سے زیادہ ہے، ہم نے عدالت فیصلہ دیتی ہے اور حکم جاری کرتی ہے، اور جو انتظامیہ ہے، کیونکہ عدالت نے تو جا کے اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کروانا، لیکن جو انتظامیہ ہے، جو انتظامیہ سے مراد وفاقی حکومت ہے۔ کل جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے اسی کیس میں یہ والی بات کہی تھی کہ غریبوں کو تو آپ اٹھا رہے ہیں اور امیروں کو کوئی پوچھتا نہیں یہاں پہ، تو بیسیکلی اطہر من اللہ صاحب نے پچھلے کل اور آج ان 2 دنوں میں پاکستان کی ریاست کا جو کریکٹر ہے اور جو پاکستان کی ریاست ہے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی ریاست کی کسی تعریف پر پورا نہیں اترتی، ریاست کا تعلق ریاست باہمی ہے، شہریوں کے ساتھ ہے، یہ فلسفیکل بحث ہو جائے گی، لیکن عملی طور پر پاکستان جتنے برے حالوں میں پہنچا ہوا ہے، اور یہ اطہر من اللہ صاحب بذات خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں غریب کا برا حال اسی لیے ہے کہ ریاست غریب کی
نہ نگہبانی کے لیے، نہ پاسبانی کے لیے، نہ نگرانی کے لیے ہے، کسی کام کے لیے نہیں ہے. یہ صرف خدمت گار ہے پاکستان کے امراء کی، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی. اور اس کی مثال یہ ہوئی کہ آج انہوں نے بڑے دبنگ جج ہیں، انہوں نے آج وہ والا فیصلہ جاری کیا ہے جو پاکستان میں بہت کم ججوں کے نصیب میں آیا ہے. اور وہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کی جو زبردست قوتیں ہیں یا جو کہہ لیں کہ ادارے ہیں، ان کو انہوں نے قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے جو نیوی سیلنگ کلب تھا اس کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا، اس کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا بلکہ اس کو کہہ لیں کہ ڈیمالش کرنے کا بھی، مطلب اس کو گرا دیں، یہ والا حکم دیا. اور ساتھ ہی جو کہہ لیں کہ نیوی کے جو چیف تھے جنہوں نے افتتاح کیا تھا اس کا، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا. جج تو یہ ہوتا ہے بھائی جان کہ قانون کو صرف دیکھتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا، اور قانون کو میرا مطلب ہے کہ نافذ کرنے کے لیے آگے کتنا کوئی طاقتور کھڑا ہے. چہرے نہیں دیکھتے، جج چہرہ نہیں دیکھتا، جج قانون دیکھتا ہے. یہ مطلب اطہر من اللہ صاحب نے یہ والی بات ثابت کر دی ہے. آج انہوں نے بڑا ایک فیصلہ جاری کیا، تاریخ ساز فیصلہ ہے. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ جائیں نا، کسی بھی کام سے جائیں تو اسلام آباد میں جو کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ کی کہہ لیں، تفریح کی کہہ لیں، یا کھانے پینے موج اڑانے کی، محلہ گلا کرنے کی ایک ہی جگہ ہے. ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن وہ جو ایک پہاڑی کے اوپر ہے نا جی، وہ پیر صحابہ سے اوپر، وہ ہے منال ریسٹورنٹ. منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ پہلے کسی پرائیویٹ پارٹی کی تھا، پھر اس سے لے لیا گیا. وہاں پر کوئی انسٹالیشنز بھی تھی کچھ ہمارے اداروں کی، سیکیورٹی فورسز کی. تو وہ جناب آج وہ جو اطہر من اللہ صاحب نے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے عجیب طرح کی ایک فیلنگ ہو رہی ہے، نہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کھل کے اپریشیٹ کریں گے تو آپ کچھ لوگ سمجھیں گے کہ جی کہ تینوں بڑے چاہ چڑھے ہوئے ہیں جناب اس فیصلے دے. تو وہ چونکہ پاکستان کی زبردست ہستیوں اور زبردست قوتوں کے کو یہ فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے خلاف ہے، اس لیے تو ان کو تو پسند نہیں آئے گا. تو وہ منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو گولف کلب ہے نیوی کا، اس کو اوپر سی ڈی اے کو حکم دے دیا ہے کہ اس کا قبضہ آج ہی آپ لے لیں. اور پھر ملٹری ڈائریکٹوریٹ فارمز کے 8,000 ایکڑ جو ہیں ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، یعنی نیشنل پارک کے اوپر جہاں پر نہ کوئی تعمیرات ہو سکتی ہیں. آپ یہ ظلم دیکھیں بنیادی طور پر. وہ بھی پہلے یہ سن لیں کہ وہ بھی انہوں نے وہ دعویٰ جو ہے وہ بھی وہ مسترد کر دیا کہ اس جگہ کے اوپر یہ پبلک پراپرٹی ہے. حضور یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور اس کے اوپر کسی وہ سرکاری ادارہ ہو، ریاستی ادارہ ہو، حکومت وفاقی ہو یا صوبائی ہو، اس کے اوپر قبضہ کوئی نہیں، اس کے مالک پاکستانی ہے. یہ فیصلہ ہے کل ملا کے. تو بڑا برا لگے گا فیصلہ ان کا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ قاضی اشرف صاحب ہوتے تھے اور وزیر اعظم پرنسپل سیکرٹری تھے، پریزیڈنٹ کے بھی رہے ہیں اور وزیر اعظم کے بھی رہے ہیں وہ روداد خان صاحب. ان کا ایک انٹرویو ہے، انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب جاوید اشرف قاضی صاحب نے کھانے پہ لنچ کے اوپر بلایا، اور پھر بات کرنے کے بعد کہا کہ جی کہ یہ جو مارگلہ کی پہاڑیاں، ہم یہاں پر کچھ گھر شر یا کوئی دفاتر اس طرح کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ اصل میں جو تھے نیشنل پارک کے بڑے اس کو لک آفٹر کرنے والے یا کہہ لیں کہ پہرا دینے والے چوکیدار تھے اس کے. انہوں نے کوئی تنظیم وغیرہ بھی بنائی ہوئی تھی، تو وہ بڑے افسر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نیشنل پارک ہے. انہوں نے کہا وہ آپ چھوڑ دیں، تسی بھی جو نکل جاؤ، ہم یہ سارا دیکھ لیں گے. تو پھر انہوں نے دیکھ لیا. اب وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کو کسی بھی صورت میں متنازع نہیں بننے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر قانونی کام کر کے پاکستان کی مسلح افواج کو متنازع بنا رہا ہے. اور ویسے بھی ایک دنیا کی پڑھی لکھی بات ہے کہ اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم اور اس کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کر دیں، دوری پیدا کر دیں. تو اطہر من اللہ صاحب کا اشارہ اسی طرف تھا کہ جو بھی یہ غیر قانونی کام ہے، تاکہ ہاں ایتھے جناب کلب بڑھا لو،
سیلنگ کلب بنا لو، گولف کلب بنا لو، ادھر یہ کر لیں، ادھر وہ کر لیں، ادھر یہ بنا دیں، ادھر یہ میس کھڑا کر دیں، ادھر وہ کھڑا کر دیں. وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی مسلح افواج کو، جس میں نیوی ہے، جس میں ایئر فورس ہے، جس میں ہماری بری فوج ہے، اس مسلح افواج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ قانون پہ عمل نہیں کرتا. یہ اطہر من اللہ صاحب کے. پھر لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار یہ بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے. سی ڈی اے کے چیئرمین وہاں پر تھے، وہاں پر ماحولیات کے سیکرٹری تھے، وہاں پر سیکرٹری دفاع تھے، وہاں پر سیکرٹری داخلہ تھے عدالت میں. تو وہاں پر کھڑے ہو کے وہ بس منہ دیکھ رہے تھے، اور وہ اطہر من اللہ صاحب کی سوالوں کے جواب نہیں تھے ان کے پاس. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان جگہ اس سارے پارک کو آپ نے خالی کرانا ہے، یہاں پر کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی. تو آپ سے یہ کام کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ اگر وفاقی حکومت نہیں کر سکتی تو ہم نے جا کے کروانا ہے. سیکرٹری جو ہے سی ڈی اے، انہوں نے کہا جی ماسٹر پلان کو دیکھیں تو ہر بندے نے اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے ناجائز کوئی تعمیرات کھڑی کر دی ہیں، جن کو ہم تجاوزات کہتے ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اچھا سب اداروں نے کیا؟ کہا جی سب نے کیا. انہوں نے کہا اوکے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کوئی ناجائز تجاوزات ہیں؟ اگر ہیں ناجائز تجاوزات، ویسے وہ گرامر کے مطابق یہ ترکیب غلط ہے، تجاوزات ہی کہنا چاہیے، جس طرح پھولوں کا گلدستہ غلط ہوتا ہے. تو بہرحال تو انہوں نے پوچھا یہ تجاوزات جو ہیں یہ ہم نے بھی قائم کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ اگر ہیں تو بتائیں. پہلے بسم اللہ یہاں سے کرتے ہیں. اگر ہم نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے، تو پہلے اس کو گرانے کا حکم میں دیتا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے یار کہ اس پر عمل کریں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ نے مطلب وہ بیسکلی یہ کہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے یہ دو ٹوک انداز میں کہا کہ جب باڑ ہی کھانا شروع کر دے گی، مثال کے طور پر اس کی مثال لے لیں کہ سرکار کی یعنی کہ ملک کی جگہ ہے، اور ملک کی جگہ پر قبضہ کون کر رہا ہے؟ ریاست کے ادارے. مطلب لٹ مار مچی ہوئی نا، سادہ الفاظ میں لٹ مار جس کو ہم کہتے ہیں، کہ پتہ نہیں یہ یہاں اس طرح کے کام تو ہوتے ہیں دشمنوں کی سرزمین کے اوپر. کہ جناب جس طرح فلسطین میں ہوتا ہے، فلسطین میں یہ ہوتا ہے کہ جگہ فلسطینیوں کی ہے، اور اسرائیلی جو ہیں وہ ان کو بے دخل بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضے بھی کرتے ہیں. میری یہ بات بری لگے گی، بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن مطمع نظر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہی ہے کہ جگہ عوام کی ہے، ملک کی ہے، نیشنل پارک قرار دے دیا گیا ہے، اور جناب یہاں پر آپ قبضے کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی گولف کلب بن رہے ہیں، ریسٹورنٹ بن رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی، یہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیزیں سنبھال کے رکھنی ہیں. ماحولیات کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پورے ماحول کا بیڑا غرق ہو جائے گا. درخت کٹیں گے، تعمیرات ہوں گی، اور وہ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے وہ برباد ہو کے رہ جائے گا. یہ سائنٹیفک باتیں ہیں، اس طرف کیا جانا. چونکہ عدالت ہے، قانون کی بات کرے گی، اور قانون کی بات کر رہی ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو نیشنل پارک ہے وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی نہ قبضہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی تعمیرات ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اسی طرح پرزرو کرنا ہے اس کو جس طرح نیچرل ہے، کہ جو اللہ پاک نے چیزیں وہاں پر اگا دی، بنا دی، پہاڑ بنا دیے، سجا دیے، وہ اسی طرح ہم انسانوں نے اس کو پرزرو کرنا ہے، محفوظ کر لینا ہے. تو وہاں پر ہم تعمیرات کر رہے ہیں، فارم ہاؤس بنا رہے ہیں، فارمز بنا رہے ہیں، 8-8 ہزار ایکڑ کے اوپر بنا رہے ہیں. پنجاب حکومت کہتی میرا بھی اتھے ہے. بیسکلی اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات اپنے فیصلے کے ذریعے یہ ثابت کر دی ہے کہ، اور تعریف کر دی ہے، یا کہہ لیں کہ ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا نتار دیا ہے. مطلب یہ کہ کھول کے رکھ دی ہے یہ چیز کہ ریاست پاکستان کے اوپر، ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. ایک طرح سے لٹ مار مچائی ہوئی ہے، ایک طرح سے کہہ لیں کہ مطلب کہ جو وہ کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، وہ والا معاملہ کیا ہوا ہے. اور جب وہ چیئرمین سی ڈی اے نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ اب فنکاری چیک کریں آپ چیئرمین سی ڈی اے کی، کہ ان کو بڑے بڑے محکموں کی، طاقتور محکموں کی تجاوزات کے بھئی وہاں پر پھر کوئی عام آدمی تو ہلا ہی نہیں سکتا اس کو، وہ نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ دیہات والے بھی، پنڈا والے بھی اتنے پھر قبضے کر لیندے ہیں. تو بھئی وہ کریں گے. جب مثال کے طور پر ایک پولیس والا جب قانون کی خلاف ورزی کرے گا، میرے سامنے ایک پولیس والا جب یہ کہہ لیں کہ اشارہ توڑے گا تو میں تو پیچھے پیچھے جاؤں گا. جب ٹھیک ہے، پھر انہوں کو قانون دی پرواہ نہیں تو مینوں کا دی پرواہ ہے.
سمجھ رہے ہیں نا بات یہ والی؟ جب ادارے وہاں پر اپنی تعمیرات کھڑی کر رہے ہیں، غیر قانونی کر رہے ہیں، تجاوزات قائم کر رہے ہیں، فارم ہاؤس بنا رہے ہیں، گالف کلب بنا رہے ہیں، ریسٹورنٹ بنا کے ہٹیاں کھول کے دکانیں چلا رہے ہیں، تو پھر سر عام لوگ بھی کہیں گے کہ میں بھی تھوڑی سی جگہ آگے بڑھا لوں، تو کیا ہے؟ تو اطہر ملا صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اطہر ملا صاحب جیسے جج پاکستان میں غنیمت ہیں، اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ، مطلب میں شاید یہ بات تھوڑی سی وہ دوسری طرف نکل جائے کہ اس طرح کے جج جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ بن جاتے ہیں، یا ان کو قاضی فائز عیسیٰ جیسا سلوک کا سامنا ہوتا ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ اطلاعیں آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب یا کہہ لیں گورنمنٹ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی فائل بھی تیار کر رہی ہے کہ اس کے بھی خلاف جناب سپریم جوڈیشل کونسل لے کے جائیں معاملہ۔ تو جو جج مروجہ لٹ مار میں یا جو طور طریقہ ہے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ غیر قانونی کام ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اس سسٹم میں مس فٹ ہے۔ اس کے وہ شوکت صدیقی ہو سکتا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، مجھے خاک میں بدہن مجھے ڈر لگتا ہے یہ والی بات کہتے ہوئے کہ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرنا اس ریاست نے، اس ملک نے۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا اس کے ساتھ ہوا، جس طرح شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا، اسی طرح منصور علی شاہ بھی جو ہیں وہ بھی میں نے سنا تھا کہ یہ ان کے خلاف تو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح دبنگ آدمی ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں۔ چند ایک جج ہیں جی، میں آپ کو بتا دوں ان کے نام، مقبول باقر ہیں، ان تین کے علاوہ اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آ جائیں، قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ، جسٹس مقبول باقر، یحییٰ آفریدی، جمال خان مندوخیل اور سردار طارق۔ یہ کل ملا کے ہمارے کہہ لیں کہ جن کو باقی بھی جج ہیں، لیکن یہ وہ جج ہیں جن کے اوپر آپ کہہ لیں کہ ان کو جج کی ہر طرح کی تعریف کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کا یہ فیصلہ دیکھ لیں آج کا، اور ان کا انجام آپ ذہن میں رکھیں، دعا کریں کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور ان کی عزت بھی بچی رہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔